نفسیات کے مطابق اگر آپ پریشانیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ پریشانیاں نظر آتی ہیں۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں دفن کر دیا جائے گا، خواہ ہماری کتنی ہی اہمیت کیوں نہ ہو۔ ہمیں یوں بھلا دیا جائے گا جیسے ہم کبھی تھے ہی نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام ہیں۔ عزت تقوی سے ہے، قوت سے نہیں۔ خاموش رہنا ہی بہتر ہے اس زمانے میں، لوگ لفظوں کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ زندگی میں مخلص لوگوں کو تلاش کریں، مطلبی لوگ آپ کو خود تلاش کر لیں گے۔ ہر رشتہ، ہر تعلق کہیں نہ کہیں تو مان توڑ دیتا ہے، صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جس کا آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ اس گھر میں رزق دروازے توڑ کر داخل ہو جاتا ہے، جس گھر میں جانوروں، پرندوں اور چونٹیوں کو رزق ملتا ہو، اس گھر میں اللہ تعالیٰ رزق کی کمی کبھی نہیں کرتا۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کر لو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ بڑھاپے کو دور بھگانا ہے تو روٹی کے بعد تھوڑے سے کاجو ضرور کھایا کرو، اس سے چہرہ جوان ہوگا، جسم میں طاقت آئے گی اور جوانی لوٹ آئے گی۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو انسان ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے، لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم پورا نہیں کر سکتی۔ دوستو، کبھی کبھی آپ تھک کر دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کو دعا پر یقین نہیں رہا، بس اب سے مانگنے کی ہمت نہیں رہی۔ آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ مجھے نہیں ملے گا۔ آپ اس چیز کے بغیر روکھی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ ایسا مت کیجیے، کسی بھی چیز کے لیے اپنی زندگی کو ویران مت بنائیں۔ دوستو، آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعاؤں میں خیر مانگتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں کوئی اچھا انسان ملے تو بندہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، برا مل جائے تو انسان پھونک پھونک کر قدم اٹھانے والا بن جاتا ہے۔ دنیا میں انسان کو ہر چیز مل جاتی ہے، صرف اپنی غلطی کبھی نہیں ملتی۔ اگر ہم اپنی تعمیر میں مشغول ہو جائیں تو یقین کیجیے ہمیں اتنا وقت ہی نہ ملے کہ دوسروں پر تنقید، اعتراض یا پھر انگلی اٹھائیں۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کا عمر رسیدہ یا سمجھدار ہونا ضروری نہیں، کیونکہ زندگی جب اپنا فلسفہ سمجھانے پر آ جائے تو خود بخود عقل آ جاتی ہے۔ پیسہ انسان کی حیثیت بدل سکتا ہے لیکن اوقات نہیں۔ ایک غریب شخص گھر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نہ جانے یہ غربت کب ختم ہوگی کہ اچانک اس کی 10 سالہ بیٹی کے ہاتھوں سے دودھ سے بھری کیتلی زمین پر جا گری۔ سارا دودھ زمین پر پھیل گیا۔ اب وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھا، یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں اللہ پاک سے شکوہ پیدا ہوا، اے مالک، اس طرح کے چھوٹے بڑے نقصان ہم غریب لوگوں کے حصے میں ہی کیوں آتے ہیں؟ اگرچہ ایک ہی لمحے میں پورے دن کی کمائی کے برابر نقصان ہو چکا تھا، تاہم وہ زبان سے کچھ نہ بولا اور خاموش رہا۔ اچانک اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک بلی کہیں سے نمودار ہوئی اور اس نے دودھ کو چاٹنا شروع کر دیا۔ چند ہی سیکنڈ میں سارا دودھ زمین سے چاٹ لیا، لیکن جب وہ جانے کے لیے واپس مڑی
تو ایک دم لڑکھڑائی اور زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ وہ شخص بھاگ کر بلی کے پاس پہنچا، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی بلی کی موت واقع ہو گئی۔ اب اس شخص کو اندازہ ہوا کہ یقیناً اس دودھ میں کوئی زہریلی چیز شامل ہوگی۔ اچانک اس کو خیال آیا کہ اگر یہ دودھ زمین پر نہ گرتا تو کیا ہوتا۔ پھر یہ شخص اللہ پاک سے معافیا مانگنے لگا اور کہنے لگا، یا رب، تیرے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ ہم لوگ کتنے ہی نادان ہیں کہ چھوٹے چھوٹے نقصان پر تقدیر سے گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیں، ہماری زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور شامل ہوتی ہے۔ اکڑ اگر انسان کو نہ بھی گرائے تو اکیلا ضرور کر دیتی ہے۔ بدی کا موقع ہوتے ہوئے بھی بدی نہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس شخص سے ہرگز محبت نہ کرو جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ جو خدا سے محبت نہیں کرتا وہ تم سے کیا خاک محبت کرے گا۔ جب آپ کے اپنوں میں ہی غدار، مکار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ انسان سخت مزاج اس وقت بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں لیکن اندر ہی اندر آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر ادا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ اگر آپ ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں ضرور کرو۔ نمبر 1، لوگوں کو نظر انداز کرو۔ نمبر 2، غریب لوگوں کی مدد کیا کرو۔ اور نمبر 3، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ غلطی بھی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کے نقص نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ مجھے کبھی بھی اپنی زندگی میں آنے والے برے لوگوں سے ڈر نہیں لگا۔ جب بھی ڈر لگا ہمیشہ اچھے لوگوں سے لگا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ برے لوگ دکھاوا نہیں کریں گے بلکہ کھلی دشمنی کریں گے۔ لیکن اچھے لوگوں کا کیا پتا کب کہاں کیسے کون اعتبار توڑ کر منہ کے بل گرا دے، کون کب فرشتے سے شیطان بن جائے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ شیطان بھی تو پہلے فرشتہ تھا۔